بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے اس محفل میں جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان یوم دفاع پاکستان۔ محترم سامعین کرام، آج ہم یہاں 6 ستمبر کا دن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جو کہ پاکستان کا دفاعی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ یہ جنگ ہمیں 1965 کی جنگ کی یاد دلاتا ہے۔ 1965 کی صبح تک کون جانتا تھا کہ تاریخ کے سینے پر جرأت اور عظمت کے ناقابل فراموش قصیدے درج ہونے کو ہیں۔ کسے معلوم تھا کہ سرزمین پاک و ہند لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ہیبت سے دہلنے والی تھی، اور کس نے یہ تصور کیا تھا کہ اس مملکت خدا داد کی حفاظت کے لیے بچے، بوڑھے اور نوجوان اپنے سینوں سے ایسی دیوار تانے کھڑے ہوئے تھے جو دشمن کی توپوں کا نشان پست کر کے رکھ دے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ پھر 6 ستمبر 1965 کی صبح کو ریڈیو پاکستان گونجتا ہے، جس کی آواز میں صدر پاکستان محمد ایوب خان قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ عزیز ساتھیوں، آج 6 ستمبر 1965 کی صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اور یہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہندوستانی فوج کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وطن عزیز کا بچہ بچہ جذبہ جہاد سے سرشار ہوتا ہے، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ پاک فضائیہ کے MM عالم بہادر اور جانباز پائلٹ نے سرگودا کے مقام پر ایک ہی منٹ میں بھارت کے 5 ہنٹر جنگی طیاروں کو دھول چٹا دی۔ مینیجر عزیز بھٹی شہید کی قیادت میں پاک فوج کے بہادر نوجوانوں نے دشمن کے بڑھتے ہوئے ٹینکوں کے راستے میں اپنے جسموں کی فصیل کھڑی کر دی۔ وطن کے ان غیور نوجوانوں نے اپنے سینے پر بارود باندھ کر بھارت کے 120 ٹینکوں کو دفن کر کے رکھ دیا۔ عزیز ساتھیوں، یوں لاہور کی سڑکوں پر ناشتہ کرنے کے بعد، اپنی فوج سے سلام لینے کے بعد، جم خانے میں جام سے جام ٹکرانے کا لال شاستری کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ 17 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ کی جب گرد بیٹھی تو بھارت اپنے سینکڑوں ٹینکوں اور درجنوں جنگی جہاز سے محروم ہو چکا تھا، اور اس کے 5000 سے زائد فوجی واصلے جہنم ہو چکے تھے۔ میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، میں کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ اور اس کا غرور دھول چاٹ رہا تھا، ہر طرف پاک فوج کی سرخ روحی کے پرچم لہرا رہے تھے۔ اس سنہری تاریخ کا ایک ایک لفظ جو ہمارے شہیدوں کے لہو سے درخشاں ہوا، یہ عظیم دن ہمارے شہیدوں کی قربانیوں، غازیوں کی جرأت اور اپنے آباء و اجداد کی وفاؤں کی یاد دلاتا ہے۔ جناب صدر، اس مٹی کا ایک ایک ذرہ ان شہیدوں کے لہو کے ایک ایک قطرے کا مقروض ہے۔ آج ہم ان کھلی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، ان جھونکوں میں ان کے مقدس لہو کی خوشبو گونجی ہوئی ہے۔ مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے، لیکن تاریخ کے اوراق سے میں مٹ نہیں سکتا۔ دشمن یاد رکھ لے کہ مملکت خدا داد پاکستان کا ایک ایک سپوت اپنے مادر وطن سے بے حد بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جب بھی گھیرا تجھے ظلمتوں نے کبھی مشعل جاں لیے ہم مقابل رہے، ہم نے مر کر تجھے سرخ رو کر دیا، ہم بھی تیرے شہیدوں میں شامل رہے۔ پاکستان زندہ باد۔